مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اس نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو ہمیں صرف بخشا گیا یسوع نام، اسی میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی نام کے وسیلے سے ہم باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں شکر گزاریوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے توبہ کرتے ہوئے، تاکہ ہم لائق طور پر باپ کی حضوری میں بیٹھ سکیں، کیونکہ ہمارا خداوند خدا پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاک طور پر اس کی آراستی میں آئیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند بھلا خداوند ہے، اور اس کی شفقت اور اس کی محبت ہمیشہ ہم پر بنی رہتی ہے۔ وہ اپنے شافی ہاتھ کو ہمیشہ بڑھا کر رکھتا ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے گزرے وقتوں پلوں میں ہماری حفاظت کی، ہمیں ہر اچھی چیز سے سیر کیا، اس نے ہمیں ہر اچھی چیز دی۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، ان گھڑیوں پلوں کے لیے شکر کرتے ہیں، آنے والی ایک ایک پل کو خدا کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں۔ جس طرح گزرے وقتوں میں ہمارے خدا نے حفاظت کی، آنے والے پلوں کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کے زندہ کلام کے لیے جو شکر کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 4 آیات میں یوں محکوم ہے۔ مرکز کی انجیل، مرکز جو یوحنا مرکز جس نے روم میں یہ کتاب لکھی، اور جسے لکھنے کے لیے تقریباً 60 سے 63 ایئرس لگ گئے اس کتاب کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج کا زندہ کلام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 14 باب اس کی 3 آیات میں یوں محکوم ہے کہ جب وہ بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹی ماسی کا بیشتر قیمتی خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی، اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع کی موت کی تیاری ہو رہی ہے، جس طرح خداوند یسوع نے اب 3 دفعہ یروشلم میں اپنے شاگردوں کو اپنے دکھ اٹھانے اور مرنے کا جو کہ موت آنے والی تھی اس کے بارے میں اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور پھر بھی وہ یروشلم میں آئے، اور ہونے سے پہلے وہ اپنے پیروکار کو بہت سی باتیں سکھانا چاہتے تھے، اپنے قریبی شاگردوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہمارے خداوند سب کو آگاہی دینا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان کا وقت آ پہنچا تھا۔ اور جب وہ عید فصح اور عید فطرت ہونے والی تھی تو وہ سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح اسے فریب سے پکڑوا کر قتل کریں، لیکن وہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ میں بلوا ہو جائے، اور اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہنگامہ نہ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت نے کیا کیا، جٹی ماسی کا بیشتر قیمتی جو عطر دان تھا اس میں تیل لائی، اور خداوند یسوع کے سر پر ڈالا۔ مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر اس نے کیوں ضائع کیا، کیونکہ یہ عطر دان 300 دینار میں، بلکہ اس میں سے بھی زیادہ کو بک کر یہ غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت اس لیے ایسا کیوں تھی، اس بیشتر قیمتی خالص عطر اس لیے تھا کہ پرانے زمانے میں خوشبودار اور ملہم اور عطر بند کپی میں رکھا جاتا تھا، اور استعمال کے لیے جب اسے کھولا جاتا تھا تو اس کی گردن کو توڑ دیا جاتا تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ عطر توڑ کر اس کو لگایا گیا، جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں سرنج بھرنے سے پہلے جب انجیکشن لگایا جاتا تھا کسی طرح کا بھی اینٹی بائیوٹک اور جو بھی، تو اس کی سرنج جو ہوتی ہے بوٹل، وہ اوپر سے ایسے ہی ہوتی ہے سرائی نما چھوٹی سی، اور پھر اس کی اوپر سے گردن کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عطر کی یہ جو بوتل تھی یہ بھی اسی طرح کی بناوٹ تھی، اور 300 دینار یعنی 3 چاندی کا ایک سکہ تھا۔ یہ ایک دینار ایک مزدور کے دن بھر کی مزدوری ہوتی تھی۔ یہ دینار جیسے 1 پاؤنڈ ہو گیا، 1 درہم ہو گیا، 1 روپیہ ہو گیا، اس طرح یہ اس
ویلیو تھی اس وقت، تو یہ ایسے ہوتا تھا۔ اور پھر خداوند نے مطلب خفا ہو کر ان سے کہا، یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب اور غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ پریز دا لارڈ۔ لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یاد میں کیا جائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند نے اس عورت کو جو اس نے کیا، نیکی کی، خداوند نے اسے کہا کہ یہ خوشخبری، انجیل کی منادی مطلب خوشخبری جہاں جہاں جائے گی اس عورت کا بھی ذکر ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذکر ہم ہر سال پڑھتے ہیں، مطلب ہر سال دیکھتے ہیں، ہر یاد میں یہی کیا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس طرح کی خوشخبری جس طرح ہم دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل ہے، پہلا باب، اس کی 38 سے 39 آیات میں یوں محکوم ہے، اس نے اس سے کہا، آؤ ہم اور کہیں اس آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اس لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کی عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتے اور بدروحوں کو نکالتے تھے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارے خداوند نے پیدل چل کے، آج دیکھیں، آج جو منادی کرنے والے ہیں، بڑے بڑے ہمارے خادم ہیں، بڑے بڑے ہمارے خدمت گزار جو خداوند کے ہیں، تو وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر بنائے ہوئے ہیں، وہ گاڑیوں کے سوا چلتے نہیں، لیکن ہمارا خداوند پیدل چلتے تھے، پیدل یہاں سے ہمیشہ چلتے رہے۔ جب ہم یروشلم گئے تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے پیدل کتنا چلے، پیارے ہمارے خدا نے کتنی واک کیا، جو وہ چلے ہیں، سچ میں چل کر انہوں نے دکھایا، پیدل قدموں میں انہوں نے کہا کہ جس طرح میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، اور ہمیں وہ راستہ ہموار کر کے سکھایا، بتایا کہ ہمیں کس طرح اس راستے پہ چلنا ہے، اور وہ کون سا راستہ تھا؟ سچائی کا راستہ۔ آج بھی ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں سچائی کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے باپ کے اس کفارے کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے عطا کیا ہے اسے کامل کر سکیں، اور اس کفارے کو جس کا کوئی مول نہیں، جس نے ہمیں زندگی اور صحت بخشی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اس کے زندہ کلام میں اور اس کے قدموں میں ہے۔ آمین۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ یہ غریب لوگ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، پر میں تو نہیں۔ جو جانے والا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو، بعد میں وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن میں نہیں رہوں گا۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا انہیں ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ انہیں سنبھالتا ہے۔ نہ تو بھوک انہیں ستاتی ہے، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرح ان کی رہبری کرے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں ہمیشہ خدا پر توکل کرنی ہے، اور خدا ہمیں ہمیشہ بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ صرف ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے جب ہم بائبل مقدس کو دل سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند ہم سے خود باتیں کرتا ہے، خداوند ہمیں وہ راہ دکھا دیتا ہے جس پر چلنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے وہ راہ ہموار کی ہے۔ ہمیں صرف ان راہوں پہ چلنے کے لیے کلام ہی کو لینا ہے، اور کلام ہی ہمیں نکھارے گا اور ہمیں سنوارے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہر مشکل کا حل کہاں سے ملے گا؟ کلام مقدس سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس عورت نے نیکی کی، اور خدا اس نیکی کا آج تک ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جس نے خداوند کو پکڑوایا تھا، یہودا اسکریوتی کے، اس کے لیے بھی خدا نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ نیکی کبھی چھپ نہیں سکتی، سچائی کیسے چھپ نہیں سکتی۔ نیکی جو کرتا ہے اس کا اجر خدا ضرور دیتا ہے۔ ہمیں صرف نیکی کرنی ہے اور کرتے رہنے ہیں، اور ہم نے یہ نہیں کہنا کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے خدا کے لیے کرنا ہے۔ اور ہم اس سے یہی سیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے لیے کیا اور خدا نے اس کا اجر دیا۔ ہم انسانوں سے توکل نہ رکھیں کہ وہ ہماری نیکی کا اجر ہمیں دیں گے۔ پریز دا لارڈ۔
خداوند ہم سب کو برکت دے، خداوند ہمیں عقل، دانائی، حکمت دے تاکہ ہم اس کلام کو لیں اور اس کلام کے مطابق چلیں کہ جو خدا نے کہا کہ غریب اور غربا کی ہم نے ہمیشہ مدد کرتے رہنے، جب تک ہم ہیں تب تک۔ اور اجر کس نے دینا ہے؟ خدا نے دینا ہے۔ جس طرح اس عورت نے نیکی کی اور اپنا جو قیمتی عطر تھا، دیکھیں ان زمانوں میں یہ عطر کتنا قیمتی ہوگا، جو اس نے اپنی ساری قیمت، مطلب اپنی قیمتی چیز، اپنا قیمتی تیل خداوند پہ انڈھیل دیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی قیمتی چیزیں جو ہیں اپنی زندگی خدا کو دینی ہے تاکہ ہمیشہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں، ان بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہمیں صرف خدا سے یہی کہنا کہ ہماری جو زندگی ہے صرف خدا کے لیے ہو اور خدا کا جلال اس میں سے ناظر ہو، ظاہر ہو، اور خداوند ہمیں اسی طرح اپنے نام اور جلال کے لیے سب کو استعمال کریں۔ آمین آمین ہالےلویا۔ تمام بیماروں کو خدا پاک کی حضوری میں رکھتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ خداوند جی ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ خداوند آج ہر ایک شفا پا جائے۔ خداوند جس کی ٹانگ میں درد ہے، یسوع کے نام سے خداوند جی وہ ساری درد جائے۔ خدا میں یسوع کا پاک لہو لگاتی ہوں تاکہ وہ ساری درد یسوع کے نام سے، باپ جی یسوع کے نام سے جائے باپ، اور جتنی بھی خداوند جی کمیاں کمزوریاں جسم کی خداوند یسوع کے نام سے جائے باپ۔ یسوع کے نام میں قدرت ہے، یسوع کے نام میں شفا ہے، یسوع کے نام سے قدرت ہے، یسوع ہی میں شفا ہے۔ وہی شفا کو نازل کرتا ہے، وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے باپ۔ یسوع کے نام سے میں شفا کو مانگتی ہوں، خداوند رحم کرے اور اپنا فضل جاری کرے یسوع کے نام سے خداوند جی، یسوع کے نام سے خداوند جی۔ میں نے یسوع کے نام سے مانگا ہے، ہر گھر کی کمی کمزوری آج دور ہو یسوع کے نام سے خداوند جی۔ اپنے نام کی خاطر خداوند سب کو شفا دے دے، تمام غریبوں کے لیے، غربا کے لیے خداوند جی، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، خداوند جی بے سہاروں کے لیے خداوند جی آپ کے زور کو اور آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں یسوع کے نام سے، ہالےلویا۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں پیارے باپ جی، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، خداوند رحم کرے باپ جی، رحم کرے اور اپنے فضل کو جاری کرے، یسوع کے نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔